ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ بہت کم وقت ماں بیٹی کا گزرا، لیکن وہ اس کم وقت میں بھی اتنی بہترین تربیت. تو کیا کمال کی خاتون تھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ کس طرح گھٹی میں گول کے پلا دیا انہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو. اور پھر آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ام ابیہا کا جو لقب آپ کو ملتا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے بابا کا خیال رکھا اور اتنی کم عمری میں اتنی میچیورٹی. میں چاہوں گی کہ آج لازمی آپ اس پہ بھی گفتگو کریں. میں اس ذیل میں دو چیزیں مختصراً آپ کے اور ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گی. ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ انسان کا ڈی این اے اس کے ہر عمل سے بن رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہر وقت بن رہا ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولاد انسان کے، یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ انسان کی اولاد اس کے دل کا ثمرہ ہوتی ہے، اس کے دل کا پھل ہے یا نچوڑ ہے قلب کا. تو وہ تربیت بھی بہت زیادہ اہم ہے، لیکن جو ایک خون کا اثر ہے، جو آپ انہیرٹ کرتے ہیں چیزیں، وہ ہے. اور آپ کا اپنا جو ڈی این اے بن رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یعنی ایک عورت کا جو سارے اثرات اولاد کے اندر آتے ہیں وہ انہی تمام تر چیزوں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو جن کی پوری زندگی ایک جہد مسلسل رہی ہو تو اولاد کے اندر تو خون میں ایک وہ اثر آ گیا آلریڈی. اور وقت جو بہت کم گزارا اور اس میں ایسی تربیت پالی. اب دیکھیں یہ تربیت کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم سمجھیں کہ یہ 3 یا 4 سال جو ابتدائی ہوتے ہیں یا ماں کے بطن سے ہی جو اثر ہوتا ہے یا اس سے پہلے کا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ زوج کے انتخاب میں کرتے ہیں وہ کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے، وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ماں کے بطن کا اثر اس کے بعد 3 یا 4 سال یہ کتنے زیادہ اہم ہے. اور بچہ اس میں آبزرویشن سے، سماعت سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ سے زیادہ بول کر سکھائیں یا ٹیچ کریں. سو آپ بچپن سے دیکھ رہی ہیں ماں کا چاہے بطن ہو، اس وقت بھی آئسولیشن ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ معذرت ہوں، تو آپ کو آئسولیشن کا سامنا ہے. آپ کا بائیکاٹ کر دیا، ایک سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے آپ کا. تو وہ ماں کے بطن سے دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح صبر کے ساتھ آپ نے یہ تمام تر مراحل گزارے ہیں. اور پھر وہ شیب ابی طالب کا واقعہ جس میں آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو وصیت کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، وہ وصیت اٹسیلف ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے میرے اور آپ کے لیے بھی. اور اس تربیت کا جو تیسرا حصہ ہے، اس وصیت کا تیسرا حصہ ہے، وہ تو حصہ ہے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے متصل کہ انہیں اکیلے بلا کر کیا. یعنی پہلے تو آپ نے وصیت یہ کی کہ آپ کا میں حق ادا نہیں کر سکی رسول اللہ سے. آپ نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کی وہ خدمت نہیں کی. اور پھر رسول اللہ نے بیان کیا کہ آپ نے جو اثار کیا وہ کسی نے بھی نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد دوسری وصیت ہے زہرا سے متعلق جناب خدیجہ کی کہ میرے جانے کے بعد کوئی اس پہ سختی نہ کرے، کوئی اس کے چہرے پر تماچا نہ مارے، کوئی اس سے جو ہے وہ برے الفاظ میں بات نہ کرے. اور میرے جانے کے بعد جو خواتین ہیں ایون وہ اس کا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کا استحصال نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تیسری وصیت آپ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ڈائریکٹلی کہوں رسول اللہ سے، تو اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے بابا کو جا کر یہ وصیت کریں کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ابا، کہ جس ابا کے اوپر آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، آپ وہ کفن میں مجھے دیں. یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے کہ اپنی پوری دولت قربان کرنے کے بعد باوجود حضرت زہرا دیکھ رہی ہیں کہ کس قدر شرم ہے، کس قدر حیا ہے، کس قدر عفت ہے، چاستٹی ہے، ماڈسٹی ہے ماں کے اندر، کہ وہ رسول اللہ سے نہیں کچھ چاہ رہی اور دنیا سے کچھ نہیں چاہ رہی. ان کی نظر آخرت کے اوپر ہے، اس زندگی کے اوپر ہے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو تربیت کے لیے کوئی بہت زیادہ اصول نہیں ہے، چند اصول ہیں جن اصولوں پر اگر شروع کے چند سالوں میں کام کر لیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی نہیں. اور بچہ اس مرحلے میں کیا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر اخلاص، بس یہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر ماں کے اندر اخلاص ہے، مخلص ہے، ہر کام وہ خدا کے لیے کر رہی ہے. تو حضرت زہرا کی زندگی دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ کتنا عرصہ گزرا ہے آپ کا.
بچے بہت کم سن ہیں، 4 سال 5 سال عمر ہے، اور آپ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، آپ کی دونوں بیٹیاں اور دونوں بیٹے جو ہے وہ مسکین ہو جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں اور آپ کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی تربیت میں بھی ہمیں ماں کا اخلاص نظر آتا ہے کہ ان کا ہر کام صرف اللہ کے لیے. جی